عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور ان کا ضمیر یہ کبھی نہیں مانے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. پاکستان کی جانب سے دو ٹوک اعلان. اور ابھی بھی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, یو ہی جو مرضی کرتا رہے. ایک تو فارن پالیسی انہوں نے کہا کہ اپنی ہے, سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں, یو اے کے اپنے معاملات ہیں, باقی خطے کے ملکوں کے اپنے معاملات ہیں. تو اس میں تو ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ جو امت کا تصور تھا اس کو تو ہم ختم سمجھے نا. امت مسلمہ عوام کی سطح پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں, تحریکوں کی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں, حکومتوں کی سطح پہ OIC کا بھی کوئی فائدہ نہیں. امت کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی گئی. صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ OIC کے بارے میں بات سارے کرتے ہیں, OIC کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن بتائیں جس نے کوئی کام کیا. سارک نے کوئی کام کیا, ایسیان نے کوئی کام کیا, افریقن یونین نے کوئی کام کیا, یونائٹڈ نیشنز نے کوئی کام کیا, ECO نے کوئی کام کیا. نوکریاں تو لگی ہوئی نا لوگوں کی, نوکری لگی ہوئی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کس کام کون کرتا ہے جب آپ ایک ملٹری اتحاد بناتے ہیں؟ نیٹو نے کام کیا, وارسا نے کام کیا, یہ دو بڑے اتحاد تھے, ملٹری اتحاد تھے. سینٹو نے کام کیا. ٹھیک, پھر جب آپ اکنامک اتحاد بناتے ہیں, یورپی یونین نے کام کیا. ٹھیک, یہ ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کے میڈیا کی, پاکستان کے لوگوں کی. اسلامی ملک کون سا ان میں پرانے جو اسلامی ہیں؟ کیا بشار الاسد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا مہاتر محمد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا وہ انڈونیشیا والا اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا سوڈان والا کر رہا ہے؟ کیا مصر والا سیسی کر رہا ہے؟ دے آر ایز سیکولر ایز اینی کنٹری از. بلکہ یہ جتنے بادشاہ ہیں, کیا مطلب محمد بن جو ہے کیا نام ہے, سلمان بن شیخ زید بن سلطان کا جو بیٹا ہے شیخ محمد جو ہے, اور جو خلیفہ بن زید ہے یہ عمر بن خطاب ہے, یہ علی المرتضیٰ ہے, یہ کون ہے؟ دے آر ناٹ اسلامک. چلو ان کو چھوڑ, عمر بن عبدالعزیز ہیں, صلاح الدین ایوبی ہیں, دے آر سیکولر رولرز. جس طرح ڈیگال جاتا ہے, جس طرح ٹرمپ جاتا ہے, اس طرح یہ بھی جاتے ہیں. سر یہ ہے کہ یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے لمبا سا چوکا, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب, 100% کرسچن رولرز ہیں یورپ میں. کبھی کسی نے یورپین یونین کو یہ کہا ہے کرسچن یونین؟ تو یہ تو میں بائی کرنے کو تیار نہیں. بدنام کرنا, وہ گالی دینا, وہ اسلام کے نام پہ گالی دینا. کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ان میں, کوئی مسلمان رولر ہی نہیں ہے. اگر بے شک پگڑی اور امامہ پہن لے تب بھی وہ مسلمان رولر نہیں ہے. بیسیکلی دے آر سیکولر رولر. صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کے والد نے ان کا بچپن میں نام لکھ دیا تھا, نماز جاتے ہیں, روزہ پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی بھی ملک. تو ایک بات تو یہ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ اب آتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں. آپ لیں کشمیری جو ہیں فار ایگزامپل, ان کی زمین پہ قبضہ کر لے کوئی, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو کشمیری جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے نا, اور کشمیری کہیں گے جی ہماری زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم انڈیا کو نہیں مانتے. صحیح. لیکن اگر کشمیری ہی اس ملک کو مان لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کس نے مانا ہے, اور کس کی زمین پہ اسرائیل بنا ہے؟ اردن کی. اور سب سے پہلے کس نے مانا ہے؟ اسی نے مانا ہے. ہماری لڑائی تو بات کی بات ہے نا. میں اس کانٹیکسٹ امت مسلمہ کی بات کی باتوں کریں گے. امت مسلمہ کا نام لو تو صرف فلسطین یاد آتا ہے, صرف کشمیر یاد آتا ہے. پاکستان کے اندر 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں ہوتا. پاکستان اور سعودی عرب کو بھی تسلیم نہیں کرے گا, دو وجوہات سے. سعودی عرب آج تسلیم کرے, سعودی حکومت چلے جاتی. یہ وہ ملک نہیں ہے, یہ ایران نہیں ہے کہ سب سے پہلا ملک ہو جو اسرائیل کو تسلیم کرے اور کوئی نہ بولے, اور پھر 1979 میں گورنمنٹ بدلے تو اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں. یہ ترکی نہیں ہے کہ ابھی تک آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور میرے لیے آپ ہیرو ہیں اردگان صاحب. او بھائی ٹریڈ تو ختم کرو پہلے, سفارت خانہ تو بند کرو پہلے. طرز حسین کو جا کے آپ نے اسرائیل کے اس میں کھوتے میں ڈال دیا. فریڈم فوٹیلا جا رہا ہے, او بھائی فریڈم فوٹیلا تو بھیجتے ہو, ٹھیک. اچھا اب آگے آ جائیں.
مصر ہے، یہ سارے ان کی جو خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے، جب نیشن سٹیٹس ہو جاتی ہیں نا، آپ کی اپنے آپ کی نیشن سٹیٹ آپ نے کیا بہیو کیا؟ جب آپ پہ پڑی تو آپ نے اٹھا کے افغانستان کا ہر راز بیچ دیا، آپ نے 600-650 بندہ جو ہے گوانتانامو بھیج دیا، آپ نے نہیں کیا؟ آپ کی سرزمین سے 57,000 دفعہ امریکن جو ہیں، سینٹ کی رپورٹ ہے، جہاز اڑے ہیں، انہوں نے ان کے پرچے اڑائے۔ آپ کے قدیر خان پہ بنی تو ایران نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا، لیبیا نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا۔ تو جب آپ اپنے ہیں تو پھر اوائسی کا نام کیوں لیتے ہو بھائی؟ تو ختم کر دینا چاہیے، کہو کام وہ ختم، یونائٹڈ نیشن ختم ہو جائے۔ یونائٹڈ نیشن میں کیا، آپ مجھے بتائیں، یونائٹڈ نیشن نے کتنے مسائل حل کیے ہیں؟ کتنے ملکوں کو آزادی دلائی؟ پیدا ہی کی ہیں، کتنے ملکوں کو آزادی دلائی ہے؟ ختم کر دو نا، روٹیاں لگی ہیں، تقریریں اچھی ہیں، خان صاحب کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ٹرمپ بھی اچھا بولتا ہے، کولن پال بھی اچھا بول جاتا ہے، کیا بات ہے جی، یہ ہے لیڈرشپ۔ او بھائی لیڈرشپ کیا، اس کے بعد تالیاں بجتی ہیں، پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا، یہی بات ہے نا۔ تو مسئلہ سر یہ کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل اگرچہ کہ بہت اچھی رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر حالات کا واقعات۔ میں ایک اور بات بتاؤں، خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری بڑی فتح انڈیا کو، پہلی بات تو یہ ہے اگر وہاں پر مودی نہ ہوتا تو خان صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مودی نے کام آسان کیا، خان صاحب کا آسان نہیں، ساری بیشنگ خان صاحب کو ایسے نہیں ہوئی، نریندر مودی کو ایسے ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے 50 ایئرز تک یہ بیڈ پریس فیس کیا۔ آپ مجھے بتائیں انڈیا نے کتنا ایکسپلائٹ کیا ہمیں؟ پوری دنیا میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہمارا نام لوگ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آپ نے کتنا ایکسپلائٹ کیا؟ ایک لفظ بھی نہیں آپ نے ایکسپلائٹ کیا۔ جو نیو یارک ٹائم نے لکھ دیا بہت کیا بات ہے، پیش کر دیا ہم نے، جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھ دیا پیش کر دیا۔ آپ کے فورن آفس نے کہاں جا کے انڈیا کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی، ٹیررسٹ اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کوئی موومنٹ چلائی؟ آپ نے کوئی اسمبلی کی کوریڈور؟ پاکستان کی تو این جی او اتنی 2 نمبر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی عورتیں جو ہیں، یہاں سے میں نام لیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے ان عورتوں کی، جو یونائٹڈ نیشن کی کوریڈور میں پاکستان کے خلاف پیمفلٹ لے کے گھومتی تھی کہ پاکستان میں فیملی ریپ ہوتی ہے، یعنی خامن جو ہے اپنی بیویوں کے ریپ کرتا ہے، جو زبردستی ان سے پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور 68% ریپ ہوتی ہے پاکستان میں، خاتون آج بھی ٹی وی پہ آتی ہیں، لیکن ہم انڈیا کے خلاف کوریڈور میں نہیں گئے۔ دیکھیں نا، تو شیریں مزاری صحیح روتی ہے نا پھر روتی۔ سر اب مجھے یہ بتائیں خان صاحب، سچا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے اور انہوں نے اس لیے کشمیر کو نہیں کیا۔ آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ود آؤٹ سعودی عربیہ، تو وہ کس کے انسٹرکشن؟ خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی کے اندر، آج میں نے اسی پہ لکھا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے اب تک کی 73 سال کی جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے۔ جو مسلمان ذہن کے لوگ ہیں وہ سیکولر کو روکتے ہیں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں، صحیح۔ جو سیکولر ہے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں، مسلمان ذہن کے لوگ اسلام ذہن کا ان کو روکتے ہیں، اور پارٹی وہیں پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی آگے بڑھی ہوئی نہیں۔ ایمان سے یہی حالت ہے، وہ اس کو کہتا ہے وہ سیکولرزم بنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کو یہ بنا رہا ہے، وہ سٹیپ لیتا ہے اس کے خلاف میں وہ سٹیپ۔ خان صاحب کو ایک آئیڈیالوجی دینی چاہیے، اور یہ آئیڈیالوجی 2 لفظ نہیں ہوتے، آئیڈیالوجی ایک فکر کا نام ہے۔ اور پاکستان کی پالیٹکس کا عذاب یہ ہے کہ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد میں کہوں گا، پاکستان کے اندر آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ختم ہو گئی۔ اب مصلحت کی پالیٹکس ہے، اب ابن الوقتی کی پالیٹکس ہے، اب جو ہے اب اقتدار کی پالیٹکس، مفاد کی پالیٹکس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ایک نواز شریف تھا، آپ لیگ سے نون لیگ سے پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ، آپ عثمان صاحب، چرچل جو تھا نا، اس نے پارٹی بدلی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے چکر میں، اور ہیرو تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، ہیرو الیکشن ہار گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار جیتنے کے بعد ہار گیا تھا، انہوں نے کہا لوٹا، اور لوٹے کو ہم جتائیں گے؟ ادھر حالت یہ ہے کہ ہر بندہ لوٹا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب انٹرویو میں نے سنا ان کا بڑا انٹرویو میں ایسے لگتا تھا خان صاحب نے اپنے سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور دیکھتے کتنا خوبصورت آدمی ہے، کتنا اس کا مسکولر پاور ہے،
کتنا سمارٹ ہے, آج بھی 70 سال کی عمر ہونے والی ہے لیکن ہینڈسم لگتا ہے, آج بھی ہارٹ تھراب ہے. عمران خان صاحب اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل پاتے. یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کے فارن آفس وزیر خارجہ بیان کیسے دے دیتا ہے سعودی عرب کے بارے میں, جبکہ آپ کا بیان, اور پھر آپ کہتے ہو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, کیا کرنے گئے باجوہ صاحب, اور کیا دنیا پوری کے پریس کیا وہ جھوٹ ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتا اصل مسئلہ یہ. لیکن اطلاع یہ ہے کہ جو ہوا بڑا اچھا ہوا, اب تو بہت اچھا معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے, اور اس اہم شخصیت سے بات بھی ہوئی تھی ہماری کل. دے آر کوائٹ ہیپی, جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں رات کھولوں کیا, مطلب خوشخبری ہے, خوشخبری ہے, طے پا گئے. بٹ دیکھیں ایک اور بات, سعودی عرب کے لیے بھی پاکستان کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, پاکستان کے لیے چارہ کوئی نہیں. صحیح ہے, پاکستان ہی اس کے لیے ایک ریسکیو ہے اور کوئی نہ. آپ کو پتا ہے کہ مصری فوجیں کیسے بھاگ جاتی ہیں وہاں سے. صحیح بات. دیکھیں ان کی عربوں کی ایک دیکھیں ایک کشمکش ہے, ایرانیوں کی اپنی ایک معاملہ ہے. یا تو آپ مسلم امہ کی آپس میں جنگ ختم کرا دو نا, پہلے آپ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ختم کرا دو, آپ ایران کو پراکسیز ختم کر دیں, آپ یمن میں انصار اللہ کو نہ بھیجے, آپ عراق میں نہ جائے, آپ شام میں نہ جائے, آپ حزب اللہ کو جا کے وہاں پر دیکھیں پوری کی پوری فلسطینی موومنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, شیعہ سنی میں بٹ چکی ہوئی ہے. تو آپ نہ جاؤ نا, آپ یہاں تو یہاں بیٹھ جاؤ. اب خان صاحب کہتے ہیں میں اس کو صلح کہوں, صلح نہیں کرا سکتے ہو بھائی. خان صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیسیکلی کہ شیعہ سنی جو ہے وہ ڈویژن کہاں سے شروع ہوئی تھی. وہ جو کتاب آج کل ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ جو کیا ہے, میں نے بھی اس سے پوری پڑھی ہے, اتنی سی کتاب ہے اسلامک ہسٹری کے اوپر میں نے پڑھی. وہ جیسے کہتے ہیں ایک شیلو قسم کی آرٹیفیشل کی صورت ہے. تو خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ سنی اس کی نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں, پاکستان اور سعودی عربیہ یہ آخری 2 ملک ہوں گے. یوں ہی کر لیا, بحرین بھی کر لے گا, سوڈان کا سوڈان بھی کر لے گا. سوڈان میں عمر بشیر کو آپ نے قید کر لیا ہے, آپ نے اتار کے وہاں حکومت چینج کروائی ہے, سب کر لے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی شامت بھی اسرائیل کے ہاتھوں آئے گی. رسول اللہ کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شامت بھی نہیں کیا. تو پھر اسی اسکرپٹ کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے معاملات انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن آخری ملک سعودی عرب اور پاکستان 2 ہوں گے کہ جو